بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج الحمدللہ 99 نمبر کا سبق آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرات، ہم غزوہ تبوک کے موضوع پر یہ اسباق پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کا آج غزوہ تبوک کے سلسلے کا آج یہ چوتھا حصہ ہے۔ آج کا موضوع غزوہ تبوک اور منافقین ہیں۔ منافقین وہ گروہ ہے جس نے اپنے کفر کو چھپا رکھا تھا۔ اس غزوے میں وہ خوب بے نقاب ہوئے۔ اللہ کی شان بھی خوب ہے۔ وہ غزوہ تبوک ایسے وقت ہوئی کہ حالات بالکل سفر کے متحمل نہیں ہیں، سخت گرمی ہے، اوپر سے پھل پکے ہوئے ہیں، سفر بھی طول طویل ہے، اور جن سے بھیڑنا ہے وہ بھی بنی الاصفر یعنی غیر عرب ہیں۔ یہ سب وہ امتحانات تھے جس میں وہی لوگ ٹھہر سکتے تھے، یا جس میں وہی لوگ کامیابی کے منازل طے کر سکتے تھے جن میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل تعلق و محبت تھی۔ بھائیو، آج کے سبق سے یہ عقدہ کھل جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کام، عمل، ایمان میں مخلص ہوں۔ اللہ ہم سب کو اخلاص اور اختصاص کی نعمتیں لازوال سے نوازے، آمین ثم آمین۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس غزوہ تبوک کا نام غزوہ فاضحہ بھی ہے، کیونکہ اس میں منافقین کی پول کھل گئی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اس غزوے کے موقع پر سخت خشکی، قحط سالی، جھلسا دینے والی گرمی پڑ رہی تھی۔ لوگوں کے لیے اس وقت غزوے کے لیے نکلنا بڑی مشقت اور تکلیف کا کام تھا، مگر پختہ اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کے لیے خدا اور رسول کے حکم کے سامنے ہر تکلیف، مشقت ہیچ تھی۔ اس لیے وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر فوراً تیاریوں میں مشغول ہوئے اور آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ لیکن منافقوں کے لیے یہ بڑا صبر آزما مرحلہ تھا۔ یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، محض ظاہرداری اور اپنے مفادات کے واسطے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور مسلمانوں کے صف میں شامل ہو گئے تھے، ورنہ حقیقت میں یہ لوگ نہ مسلمان تھے اور نہ اسلام یا مسلمانوں سے کوئی دلچسپی رکھتے تھے۔ پھر بھی یہ لوگ اپنے نفاق کو چھپائے رکھتے تھے، وقت پر مسلمانوں کو دھوکہ دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے۔ یہ وقت جب کہ اچانک غزوہ تبوک کے لیے کوچ کا اعلان ہوا، منافقوں کے لیے بہت سخت تھا، کیونکہ موسم اور حالت ناسازگار تھے۔ اگر وہ اپنے نفاق کو چھپائے رکھنا چاہیں تو ان کو مسلمانوں کے ساتھ غزوے میں جانا ضروری تھا، لیکن گرمی اور ناسازگاری کی وجہ سے وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ نہ جائیں تو ان کا پول کھلتا تھا۔ آخر انہوں نے نہ جانے کا ہی فیصلہ کیا اور گرمی کا بہانہ کر کے گھروں میں بیٹھ رہے۔ سردار منافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی منافقین مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے لیے روانہ ہوئے، اور شہر سے باہر آ کر ثنیۃ الوداع کی پہاڑی کے نیچے عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے ساتھیوں سمیت علیحدہ اپنا پڑاؤ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ فروکش ہوئے، مگر منافقوں کا گروہ بھی یہیں سے مدینے کو واپس ہوا اور اپنے گھر میں بیٹھ رہا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی نے ثنیہ پہاڑی کے دامن میں اس لیے پڑاؤ ڈالا کہ ان کے خیال کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان سے کم تھا، مگر جیسا کہ ظاہر ہے یہ بات صرف ایک خوش فہمی اور خیال ہی کے طور پر ہو سکتی تھی، ورنہ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا لشکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے برابر بھی ہو جائے، کہ آپ کے لشکر سے زیادہ ہو۔ اس لیے یہ بات قابل غور ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہاں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر واپس جانے لگا تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اصفر یعنی رومیوں کے ساتھ ایسے وقت جنگ کرنے جا رہے ہیں جبکہ حالات نہایت ناسازگار ہیں۔ لوگ گرمی اور خشک سالی کی وجہ سے پریشان ہیں، وطن سے بھی اتنی دور جانا ہے کہ ہماری ہمت سے باہر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاصفر یعنی رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کو کھیل سمجھا ہے۔ خدا کی قسم مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ یعنی صحابہ پہاڑوں میں چھپتے بھٹکتے پھر رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔
ابن ابی یہ باتیں اس لیے کہتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو دہشت زدہ اور بددل کر دے، یعنی ان کی ان باتوں سے صحابہ میں خوف و ہراس اور بددلی پیدا ہو اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے۔ منافقین کا اصل مقصد زندگی یہی تھا۔ حضرات، ادھر منافقین کی ایک جماعت سویلم یہودی کے گھر میں جمع ہوئی اور وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بنی اسفر یعنی رومی بہادروں سے لڑنا بھی ایسا ہنسی کھیل ہے جیسا اب تک عربوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہوتی رہی ہیں؟ خدا کی قسم یہ سمجھ لو کہ کل یہ لوگ یعنی صحابہ کرام پہاڑوں میں منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے، اور یہ باتیں وہ لوگ مسلمانوں کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، یعنی موقع بموقع وہ لوگ اس طرح کی باتیں کہہ کے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے۔ غرض کہ ادھر تو منافقین اس مکان میں یہ باتیں کر رہے تھے، ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا پتہ چلا تو آپ نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ، وہ لوگ بہت زیادہ جل رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کی ان سے تصدیق کراؤ، اگر وہ انکار کریں یعنی بات بنا کر کچھ اور کہیں تو کہنا نہیں بلکہ تم نے ایسا کہا تھا، اور آپ نے ان کی کہی ہوئی باتیں عمار کو بتائیں۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر منافقوں کے پاس گئے اور یہ ساری بات ان سے بتائی۔ وہ لوگ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی اس حرکت پر معذرت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مذاق اور تفریح کر رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھئے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے۔ حضرات، ایک نام جد بن قیس کا اس موقع پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ بہت آتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس سے فرمایا کہ جد، کیا تم بنی اسفر کے سرماؤں سے مقابلے کو چلو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے کہ میں نہ جاؤں بلکہ یہیں رہ جاؤں؟ اور پھر آپ مجھ کو خرابی میں بھی نہ ڈالیں، یعنی آپ مجھ سے باز پرس بھی نہ کریں، کیونکہ خدا کی قسم میری قوم کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ عورتوں کا رسیہ کوئی دوسرا نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بنی اسفر کی نازنینوں کو دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ یہ سب بات بنانے کی باتیں ہیں بزرگوں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا تجھے اجازت ہے۔ حق تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي عَلَى فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور منافقین متخلفین میں بعض شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو اجازت دے دیجئے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے۔ خوب سمجھ لو یہ لوگ خرابی میں تو پڑ ہی چکے ہیں، یقیناً دوزخ آخرت میں ان کافروں کو گھیرے گی۔ یہی ابو جد بن قیس کا قصہ ہے کہ ان کے بیٹے ان کی ان حرکتوں سے ناراض ہوئے اور بیٹے نے کہا کہ خدا کی قسم آپ صرف اپنے وفاق کی وجہ سے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ کے متعلق بہت جلد قرآنی آیت نازل فرمائے گا۔ جد بن قیس بیٹے کی یہ بات سن کر سخت غضبناک ہوا اور جوتا نکال کر عبداللہ کے منہ پر مارنے لگا۔ آخر جب جد کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی، یعنی وہ آیت جو بھی آپ نے سنی ہے، تو عبداللہ بن جد بن قیس نے باپ سے کہا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا؟ جد نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا خاموش، اے کمینے، خدا کی قسم تو میرے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرات، منافقین کی طرف سے گرمی کا بہانہ۔ غرض کے غزوہ تبوک کی روانگی کے موقع پر منافقین ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اس گرمی میں کہیں مت جاؤ۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا یفقہون۔ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر، اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگوار ہوا، اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ ادھر بہت سے منافقین وہ تھے جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے اور جنگ کے لیے نہیں گئے، نہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر بیان کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جرأت و جسارت کرتے ہوئے یہ لوگ جنگ سے دامن
بچا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا جو واقعی معذور تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر معذوری ظاہر کی اور اجازت چاہی ان کے متعلق بھی، اور ان سرکش منافقوں کے متعلق بھی جو بلا عذر بغیر اجازت چاہے گھروں میں بیٹھ رہے۔ قرآن مجید کی میں یہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ اور کچھ بہانہ باز لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو گھر رہنے کی اجازت مل جائے، اور ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے دعویٰ ایمان میں بالکل ہی جھوٹ بولا تھا، وہ بالکل ہی بیٹھ رہے۔ ان میں جو آخر تک کافر رہیں گے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ مفسرین کے نزدیک سورہ برات یعنی سورہ توبہ کا آخری حصہ ابتدائی حصے سے پہلے نازل ہوا تھا، اور یہ کہ سورت کی جو آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں وہ یہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکل پڑو، خواہ تھوڑے سامان سے ہو خواہ زیادہ سامان سے ہو، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ حضرات، آج کا سبق بندہ یہیں پہ ختم کرتا ہے۔ منافقین کا تذکرہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اس میں ایک دعا نفاق سے براءت کی بھی ہے، اس لیے کہ منافقین کا سلسلہ مسلمانوں میں قیامت تک رہے گا۔ ہاں، اس کے مسائل الگ ہیں کہ ہم اس وقت چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن منافقین کا گروہ قیامت تک رہے گا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو پھر بعد کے زمانوں تک رہے گا، اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو نفاق سے بری ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔